السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک پلیز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ لالا زرمش درد و کرب سے چیختی جا رہی تھی، وہ اسے بے دردی سے کھینچتے آگے بڑھ رہا تھا۔ ساحر، زرمش کے کپکپاتے لبوں سے ساحر خان کا نام برآمد ہوا۔ آریان نے مڑتے ہوئے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی خون شام نظر پر اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی، جانتی تھی مقابل کو اس کے لبوں سے ساحر سننا گوارا نہ تھا۔ وہ اسے کلائی سے کھینچتے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ زرمش کی سسکاریاں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ اسے یہاں سے نکال دے گا اور کہاں جائے گی؟ وہ خوف سے صرف یہی سوچ رہی تھی۔ کوئی ٹھکانہ معلوم نہ تھا، کوئی بھی تو اپنا نہ تھا۔ لالا، اس کے کپکپاتے لبوں سے اس کی کرت میں ڈوبی سسکاریوں میں پھر سے لالا کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ ساحر کے نام کی مالا اس کا دل جپ رہا تھا، لبوں سے وہ پیارا نام کیسے نکالتی؟ وہ بے رحم انسان نکالنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ زرمش اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی اس کے ساتھ کھسٹ رہی تھی۔ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ قدموں کی رفتار تیزی اختیار کی۔ اس کے بھاری قدموں کی دمک سے زرمش کا دل بری طرح لرزا اٹھا تھا۔ داخلی دروازے تک پہنچتے ہوئے اسے بھاری فینسی لکڑی کے منکشم دروازے میں پٹخ دیا۔ نکلو یہاں سے، اب تمہارا چہرہ نظر نہ آئے۔ مجھے آریان خان نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے لفظ چبائے۔ کھانا دے دو، میرے شال دے دو، پھر چلی جاؤں گی یہاں سے۔ زرمش نے کپکپاتے لبوں سے بمشکل لفظ ادا کیے۔ آریان کی نگاہیں یکدم اس کے وجود پر پڑیں۔ وہ گلابی فراک میں ملبوس، بغیر کسی چادر کے کھڑی تھی۔ اس کے ملک جیسے سلور زدہ آٹا لگے فراک میں بھی اس کی رنائیاں آب و تاب سے چمک رہی تھیں۔ وہ گہرے سانس لیتے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہچکولے لیتا وجود میں اس کے نشیب و فراز بھی جیسے ہچکولے لے رہے تھے۔ وہ اپنی نگاہیں پھیرتے رخ پلٹ گیا۔ وہ شال کے بغیر تھی، اسے اندازہ نہ تھا، نہ وہ اسے ایسے باہر نکال سکتا تھا۔ آریان خان کے سرخ چہرے کے ساتھ زد سے دیوار پر مکہ مار گیا۔ وہ لرزتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچ گئی۔ آریان نے پلٹتے ہوئے زرمش پر قہر آلود نگاہیں ڈالی۔ اب کی بار اس کی رنائیوں پر نظر نہیں ڈالی تھی، نہ ڈالنے کا ارادہ تھا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ آریان خانزادہ نے کچن میں آتے ہی کچن کو دیکھتے جبڑے بھینچے تھے۔ اسے کھانے کو دینا تھا، لیکن کیا؟ فریج میں اس وقت فروٹ بھی نہیں تھا۔ دودھ جو انڈے وہ ضائع کر چکی تھی۔ فریج میں اس وقت میٹ تھا اور انرجی ڈرنکس تھی۔ 2 دن پہلے ہی تو امریکہ سے آیا تھا۔ آریان خان نے کچن کی حالت کو دیکھتے اپنے جبڑے بھینچے۔ وہ ایسے کچن میں ٹھہر نہیں سکتا تھا، کو جا کے کوئی کام کرتا۔ آریان جبڑے بھینچتے ہوئے کیبنٹس کی طرف بڑھا۔ کیبنٹس کھولتے ہی اس نے دراز ڈرارز کی تلاشی لی، جہاں اسے خوبصورت شیشے کے جار میں بسکٹ، کینڈیز، ڈرائی فروٹس نظر آئے تھے۔ ایک کیبنٹ میں بریڈ کا پیکٹ پڑا نظر آیا تھا، ساتھ پینٹ بٹر اسپریڈ تھا۔ وہ بریڈ کا پیکٹ اور پینٹ بٹر کا جار پکڑے باہر آیا اور لاؤنج پہ زمین پر صوفے کے ساتھ لگے گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ آریان خان کے قدموں کی دمک سنتے اس نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ اس کی گرین آنکھوں کو دیکھتے وہ تڑپتے ہوئے نظریں چکایا گئی تھی۔ یہ آنکھیں اس کے دل پر لگے ساحر کی جدائی کا زخم گہرا کرتی تھیں۔ یہ لو، کھا لو اسے۔ آریان نے پینٹ بٹر اسپریڈ جار کی شیشی اور بریڈ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ زرمش جلدی سے بریڈ کا پیکٹ کھولتے اس میں سے بریڈ نکال کر کھانے لگی۔ وہ بریڈ کے نوالے بنائے بہت تیزی سے کھا رہی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا اسے شدید بھوک لگی ہے۔ پتہ نہیں وہ کب سے بھوکی تھی۔ آریان اسے صرف بریڈ کھاتے دیکھ کر جبڑے بھینچ گیا تھا۔ خالی بریڈ کھانے کو نہیں کہا، اسپریڈ لگا کر کھاؤ، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ نظریں چکائے بریڈ توڑتے اس کے لقمے منہ میں ڈالتے آنسو بہا رہی تھی۔ پیٹ ہی تو بھرنا ہے، ویسے بھی کس چیز کا ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوتا، زرمش نے ڈبڈبائے لہجے میں کہتے بریڈ کا بڑا سا لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے بمشکل چباتے اپنے اندر اتارا۔ بریڈ کے اوپر اسپریڈ لگاؤ، آریان خانزادہ نے غصے سے اسے گھورتے دانت پیسے تھے۔ زرمش نے ایک ہاتھ سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بریڈ کا سلائس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے وہ جار کھولنے کی کوشش کی، جو اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گرتا ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ زرمش کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھا، جو جبڑے بھینچے اسے دیکھ برفیلی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی برف بھری نگاہ اس کے اعصاب پر ساکت ہوتے برفیلے ہوتے ہوئے تھے۔ زرمش نے جلدی سے کانپتے ہوئے بریڈ کا سلائس ٹیبل سے اٹھاتے ٹوٹے جار کے حصے سے وہ اسپریڈ لگا کر بریڈ منہ میں ڈالا تھا۔ اب وہ کانپتے ہوئے بریڈ کو توڑتے ہوئے اس پر اسپریڈ لگاتے جلدی جلدی کھا رہی تھی، بلکہ نوالا منہ میں ڈالتے چبائے بغیر حلق میں اتار رہی تھی۔
مقابل کا خوف اس کے رگوں پہ پرچھایا ہوا تھا۔ آریان خانزادہ نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے ٹوٹے جار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ آگے زخمی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا وہ مزید زخمی ہو۔ وہ اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی۔ وہ اس وجود سے نفرت کرنے کے باوجود اس پر رحم کھا بیٹھا تھا۔ وہ آریان خانزادہ کو اپنے قریب بیٹھتے دیکھ کر کھسکتے پیچھے کی طرف ہوتے اس سے دور ہوئی۔ آریان خانزادہ نے سخت سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شال لا دو، میں چلی جاؤں گی، زرمش نے خشک پیڑی زدہ لبوں پر زبان پھیرتے کہا۔ کمرے میں چلو، آریان نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے حکم دیا۔ وہ بمشکل ہی اپنے کپکپاتے وجود کو سنبھالتے ہوئے تھی۔ بدن بخار کی حدت سے تپ رہا تھا، یہ اس کی کلائی چھونے سے معلوم ہو چکا تھا۔ وہ 2 قدم ہی اس قہر برساتی سردی میں باہر نکالتی یقیناً ہوش و حواس سے پل بھر میں بیگانہ ہو جاتی۔ نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے اپنے لالا کے پاس لے چلو، زرمش نے گہرے سانس لیتے ٹوٹے لفظوں سے روتے ہوئے کہا۔ پتہ بتا دو، میں چھوڑ آتا ہوں، آریان خانزادہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ پتہ؟ زرمش کے کپکپاتے لفظ جنبش کرتے رو پڑے تھے۔ پتہ کیسے بتاؤں، مجھے یاد ہی نہیں آ رہا، مگر میرے لالا کا چہرہ یاد ہے مجھے۔ زرمش نے آنکھیں میچتے ہوئے حیدر خان کا چہرہ یاد کیا تھا۔ گلاب کی طرح سرخ ہوئے رخ پر شبنم گرتی اس کی گردن کو بھگونے لگی تھی۔ صرف حیدر خان کا چہرہ اور ساحر خان کی سبز آنکھیں یاد تھی جن میں ان کی جان بستی تھی۔ تمہیں اب کبھی اپنے گھر کا پتہ یاد نہیں آئے گا، آریان اس کے آرس پر بہتے آنسوؤں کو دیکھتے استزائیہ بولتے ہوئے مسکرایا۔ زرمش نے آنکھیں کھولتے اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ مان لو تمہارا اب کوئی ٹھکانہ نہیں، اور زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے اب استزائیہ مسکرایا۔ کوئی ٹھکانہ نہیں میرا؟ زرمش نے نفی میں سر ہلاتے ہچکی لیتے معصومیت سے سوال یا نگاہوں سے استفار کیا۔ ہے نا ایک ٹھکانہ؟ آریان خانزادہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے پرسراریت سے مسکرایا۔ کون سا؟ اس کی سبز آنکھوں کی پرسراریت سے اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ زمین کے 7ویں تہہ تمہارا مقدر ہے، آریان خانزادہ اس کی ڈری سہمی آنکھوں میں دیکھتے نفرت آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ میرے لالا زمین کے تہہ میں میرا مقدر نہیں بننے دیں گے، زرمش نے اپنے آرس سے آنسو صاف کرتے گہرا سانس لیتے بولتے ہوئے اس کی سبز آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ آریان خانزادہ مقابل کا آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بنا رکے بات کرنے پر بلند و بانگ کہہ لگا گیا تھا۔ زرمش کو اس طرح اس کے کہکے سے بھی خوف محسوس ہوا تھا۔ تمہارا لالا تمہارے وجود میں گولیاں اتار دے گا، تم دیکھنا۔ کتنی راتیں باہر گزار چکی ہو، کس کے ساتھ دو گی؟ اب تو ایک رات میرے ساتھ بھی گزار چکی ہو، کیا جواب دو گی؟ کون ہوں میں تمہارا؟ آریان خانزادہ نے سے بے باکی سے آنکھ ماری۔ کون ہو تم؟ زرمش اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا۔ یہ تو تم بتاؤ گی جب تمہارا لالا حیدر خان میرے بارے میں استفار کرے گا۔ کیا بتاؤ کہ ساحر خان کے ساتھ بھاگی اور آریان خانزادہ کی پناہوں میں آ گئی؟ 2 مردوں کا ٹیگ لگا چکی ہو تم، اور جب میں تمہیں یہاں سے نکال کر سڑک پر پھینکوں گا پھر نہ جانے کتنے مردوں کا ٹیگ۔ وہ استزائیہ مسکراتے ہوئے بولتے زرمش کے وجود پر برچیاں چپ ہو گیا تھا۔ میرے لالا تو تمہاری جان پہلے لیں گے، وہ مجھ سے سوال بعد میں کریں گے۔ تو تم حیدر خان نام ہے میرے لالا کا، اگر مجھ پر تمہارا ٹیگ لگے گا تو تمہارا مقدر بھی زمین کے 7ویں تہہ ہوگی۔ زرمش ٹوٹے لفظوں سے بولتے ہنسیانی چیخ اٹھی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار میرے سامنے آواز اونچی ہوئی۔ وہ اس کا جبڑا تو بوجھ گیا تھا۔ مجھے ابھی تم جانتی نہیں، دہشت لفظ بھی مجھ سے خوف کھاتا ہے۔ تمہارے لالا اور اپنے سامنے کھڑی ہوئی کسی بھی طاقت کو چونٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دوں۔ میری پاور ابھی تم جانتی نہیں۔ آریان خانزادہ صرف خدا کے آگے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے، سمجھی؟ آریان خانزادہ اس پر سلگتی سانسیں چھوڑتا گھرایا۔ زرمش نے درد سے کراہتے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی ناکام سعی کی۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ خبردار تم نے ہوش کھویا۔ وہ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتے دھاڑ اٹھا تھا۔ اس کی دھاڑ پر اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ مقابل ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کے لفظ دہشت بھی خوف کھا جائے، وہ اتنا ہی دہشت ناک تھا۔ کمرے میں چلو، آریان خانزادہ نے اس کا جبڑا چھوڑتے زمین سے اٹھتے گراتے ہوئے حکم دیا۔ وہ اس کے حکم پر روبوٹ کی مانند اٹھی تھی۔ 2 قدم چلنے پر اس کے قدم بری طرح لڑکڑ آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ گرتی، آریان خانزادہ اس کی کلائی جکڑے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ زرمش اس کے قدموں کا بمشکل ساتھ دیتی لرزتے بدن کے ساتھ چل رہی تھی۔ آریان خان نے کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر دھکیلا، وہ اوندھے منہ جا گری تھی۔ آریان خان نے جھکتے ہوئے زمین پر پڑی شال اس کے وجود پر پھینکی۔ وہ سیدھے ہوتے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے خود پر اوڑھ گئی تھی۔ وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ خواب سے ابھی کراؤن سے ٹیک بھی نہیں لگا سکی تھی۔
کہ وہ پانی کی بوتل پکڑے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی طرف بڑھتے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل پکڑی۔ آرین خانزادہ نے اپنی سفید چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے کھولی۔ زرمش کا کانپتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر دیکھا جہاں رنگ برنگی گولیاں تھیں۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کھاؤ اسے، آریان کے سرد برفیلے لہجے میں دیے گئے حکم پر زرمش نے جلدی سے وہ گولیاں اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتے منہ بند کر گئی۔ کڑواہٹ سے اسے اپنے حلق میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ آریان کے خوف سے وہ کڑوی گولیاں حلق سے اتارنے لگی۔ پانی کے ساتھ اتارو، آریان خانزادہ نے اسے وہ کڑوی گولیاں سے نگلتے دیکھ کر جبڑے بھینچے، دانت پیسے۔ زرمش نے آریان خان کی طرف دیکھتے کانپتے ہاتھوں سے بوتل کھولتے منہ کو لگایا۔ اسے منہ کے ساتھ لگاتے وہ کڑوی گولیاں اتارتے وہ پانی کی بوتل اوپر آدھی سے زیادہ گرا گئی تھی۔ پانی اس کی گردن سے ہوتا اس کے فراک کے نظر آتی اس کی گہرائیوں میں جذب ہو رہا تھا۔ شال ایک بار پھر سے اس کے کندھے پر لہرا رہی تھی۔ آریان خانزادہ اس پر غصیلی قہر بڑی نگاہ ڈالتے کمرے سے نکل گیا۔ زرمش پانی اپنے چہرے پر گراتے اپنے دہکتے عارض کو ٹھنڈک پہنچانے لگی جو صفاق بے رحم دہشتناک انسان کی وجہ سے دہکتی آگ بنے تھے۔ دوسرے پل پانی کی بوتل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گری۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتے تکیے پر گرتے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ فرشتے اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر آہستگی سے اندر داخل ہوئی جہاں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اسٹڈی روم برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ فرشتے نے کپکپاتے ہوئے اسٹڈی روم کی گلاس ونڈو دیکھی جو کھلی ہوئی تھی۔ وہ راکنگ چیئر پر آنکھیں بند کیے ہوئے جھول رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر میں پڑی سلوٹیں نیم اندھیرے میں بھی واضح ہو رہی تھی۔ سیاہ ہلکی گھنی بیئرڈ نیم دراز آنکھیں نیم اندھیرے میں بھی آنسوں سے تر نظر آ رہی تھی۔ ایک ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ کو وہ دبوچے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے ابھی تک خون رس رہا تھا جس پر ڈریسنگ نہیں کی گئی تھی۔ فرشتے تڑپتے ہوئے سوئچ بورڈ پر ہاتھ جماتے تمام لائٹس آن کر گئی تھی۔ رہنے دو خانم، اندھیرا ہی رہنے دو، روشنی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ حیدر خان آنکھیں میچے ہی سگریٹ لبوں میں دبا گیا۔ خان، فرشتے آگے بڑھتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے حیدر خان کا زخمی ہاتھ پکڑتے اس پر اپنی سفید شال رکھ گئی تھی۔ اس کی سفید شال پل میں داغدار ہوئی تھی۔ حیدر خان آنکھیں کھولتے سیدھا ہوتے اپنا ہاتھ چھٹک گیا۔ اس کی سفید چادر رنگین ہوئی تھی، سرخ ہوتی تھی۔ حیدر خان کی آنکھوں میں شعلے دہکے تھے۔ وہ سب جانتا تھا، ساحر جیسا عاشق اپنے عشق سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت پہلے سمجھ چکا تھا۔ زرمش اور ساحر کے کمرے علیحدہ ہیں، وہ سب جانتا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی بہن سے لا تعلق رہا تھا۔ غلطی ساحر کی نہیں، اس کی تھی۔ وہ تو شاید سچا عاشق تھا، وہی اپنی بہن سے لا تعلق رہا۔ اس سفید شال پر سرخ رنگت اسے پاگل کر چکی تھی۔ وہ اس وقت کہاں ہوگی، کس کے پاس ہوگی، اس کی عزت محفوظ ہوگی بھی یا نہیں؟ حیدر خان اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہسیانی چیخا۔ خان، فرشتے نے روتے ہوئے کھڑے ہوتے اسے شانوں سے تھاما تھا۔ وہ فرشتے کو دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ فرشتے اسٹڈی روم کی نرم قالین پر اوندھے منہ جا گری تھی۔ حیدر خان نے راکنگ چیئر سے اٹھتے بک شیلف کی طرف بڑھتے بکس کے بیچوں بیچ رکھے خوبصورت واز اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اسٹڈی روم میں کانچ کے شو پیس کانچ کے مجسمے پوری قوت سے دیوار پر مار رہا تھا۔ نرم قالین پر وہ کانچ بکھرا پڑا تھا۔ فرشتے زمین پر بیٹھے روتے ہوئے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان نے اپنا زخمی ہاتھ دیوار پر مارا۔ فرشتے تڑپتے ہوئے حیدر خان کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ جکڑ گئی۔ خان، مت کریں یہ سب۔ فرشتے اس کا زخمی ہاتھ جکڑے شدت سے رو پڑی تھی۔ مت روکو مجھے خانم، مجھے شاید زندہ رہنے کا بھی حق نہیں۔ حیدر خان اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے چیخا تھا۔ خان، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیسے اتنے کمزور پڑ سکتے ہیں؟ حیدر حاکم خان اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ موت کو گلے لگانے کی بات کرے؟ ٹھیک کہا آپ نے، آپ کے بابا نے، آپ خان نہیں ہیں، آپ حیدر حاکم خان نہیں ہیں۔ فرشتے حیدر خان کی طرف دیکھتے ہسیانی چیخی تھی۔ مقابل کیسے مرنے کی بات کر سکتا تھا؟ اسے اپنے بیٹوں کا خیال کیا ایک بار نہیں آیا تھا؟ گالی دے رہی ہو مجھے؟ وہ خون شام سرد لہجے میں گراتے ہوئے اس کے بال گدی سے دبوچے اپنے مقابل کرتے اس کی براؤن آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ تو پھر کیا کہوں اس حیدر خان کو جو اپنی بہن کو تلاش کرنے کے بجائے موت کو گلے لگانے کی بات کر رہا ہے؟ فرشتے نے درد سے کراہتے ہوئے حیدر خان کے آنی ہاتھ سے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اپنی بہن کو تلاش نہیں کیا؟ سوات کا سب چپا چپا چھان مارا ہے مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ کہاں تلاش کروں اسے؟ بتاؤ مجھے۔ فرشتے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے گرایا۔ تلاش کریں خانے سے، کہیں تو ہوگی، سوات کے کسی کونے میں تو ہوگی۔ حیدر حاکم خان کی بہن غائب ہوئی ہے،
آپ کو تو پورا کائنات کو ہلا کر رکھ دینا چاہیے تھا، فرشتے سسکی لیتے ہوئے بولتے، ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ بہت بے دردی سے اس کے بال دبوچے ہوئے تھا۔ حیدر حاکم خان سب کچھ کر سکتا ہے، مگر حیدر خان کو ایک خوف مار رہا ہے، اگر زرمش کی عزت پر آنچ آ گئی تو یہی خوف اسے منہ چھپانے پر مجبور کر رہا ہے۔ حیدر خان کپکپاتے لبوں سے بولتے اس کے اندر کا ڈر بیان کر گیا تھا۔ تو خان، فرشتے نے جواباً سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑی، اس ڈر سے آپ کی بہن کو تلاش نہیں کریں گے؟ حیدر خان تو سچ میں کمزور نکلا۔ فرشتے نے بے یقینی سے حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، ہاں میں کمزور ہوں، بزدل ہوں خانم، میں کمزور ہوں، میں ایک ناکام انسان ہوں جو اپنے رشتوں کو نہ سنبھال سکا۔ وہ فرشتے کے بالوں کو چھوڑتے چیخا، چھوٹی سی تھی صرف، مجھے اس آس بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی، جس کی طرف نہیں دیکھتی تھی، اب صرف اپنے لالا کی طرف دیکھتی تھی۔ کیا کیا میں نے آخر؟ اس کا کمرہ حویلی کے دوسرے کونے پر تھا۔ ایک 5 سال کی بچی کا کمرہ اتنی بڑی حویلی کے اجاڑ بیابان جگہ پر ہو تو سوچو کیسے رہتی ہوگی وہ۔ آتی تھی مورے کے سونے کے بعد میرے کمرے میں کہ میں اسے اپنے پاس سونے دوں۔ میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے میں واپس چھوڑ آتا تھا، کیونکہ مورے سے کیا وعدہ نبھا رہا تھا نا۔ مورے اپنے جوان بیٹے کے کمرے میں رات اوور آ کر اس کی پیشانی چوم کر تو جاتی تھی، اور میں ڈر جاتا تھا مورے سے کمرے میں سوتا دیکھ کر مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ جب اس کا ننھا سا ہاتھ تھام کر اس کے کمرے میں لے جاتا تو وہ راستے میں کہتی، لالا میں فرش پر سو جاؤں گی، بغیر کمبل کے سو جاؤں گی لالا، میں واش روم میں سو جاؤں گی، مورے کو پتہ نہیں چلے گا، میں الماری میں چھپ کر سو جاؤں گی۔ وہ معصومیت سے التجائیں کرتی رہتی، میں اگنور کرتے اس کے کمرے میں چھوڑ آتا۔ وہ روتے ہوئے میری طرف لپکتی، میں سختی سے ڈانٹ دیتا کہ وہ وہیں پر سہم جاتی۔ حیدر خان کرب سے بولتا بازوں سے اپنی بہتی آنکھیں رگڑ رہا تھا۔ ساحر یہ رخصتی نہیں چاہتا تھا، اس نے ہمیشہ زرمش کی ذمہ داری سے انکار کیا۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی میں نے جرگے میں دباؤ میں آ کر یہ رخصتی ہونے دی۔ چپ رہا، میں کمزور ہوں خانم، میں کمزور ہوں۔ بچپن میں اس کی کوئی ضد پوری نہ کرنے والا اس کا لالا اس کی رخصتی کی ضد پوری کر بیٹھا۔ کیوں نہیں کھڑا ہوا کہ یہ رخصتی نہیں ہوگی؟ کیوں اس کی ضد پوری کی؟ تب اپنی بہن پر سختی کرتا، اس کی چھاؤں بن جاتا، شاید آج وہ اتنی تکلیف میں نہ ہوتی۔ وہ تو پیار کی ترسی ہوئی تھی خانم، آخر ساحر کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ اسے لگا ہوگا کہ شاید اس کی محبتوں کی محرومی ساحر خان ختم کر دے گا، مگر وہ تو کسی اور کشتی کا مسافر تھا۔ کیسی تکلیف دہ زندگی گزاری ہوگی میری بہن نے، ساحر خان کی بیوی بن کر اس کے گھر میں رہتے ہوئے۔ ٹھکرائے جانے کا غم بہت محرومی سے اس کے حصے میں آ گئی تھی۔ میں ہوں ذمہ دار اس کی محرومیوں کا، میں مرد ہو کر کمزور نکلا، اس کی حفاظت نہ کر سکا، آج بھی نہیں کر سکا۔ حیدر حاکم خان نے اپنی جوان بیوہ بہن جو عدت میں تھی کھو دیا، اسے تلاش بھی ڈر ڈر کر رہا ہوں، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ حاکم خان کی بیٹی حیدر خان کی جوان بہن غائب ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، اگر بابا کی بات سچ ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ حیدر خان دیوار پر دونوں ہاتھ مارتے چیختے ہوئے بولا۔ اگر یہ بات سچ ہوئی تو حیدر حاکم خان اس درندے کو دہشت ناک موت دے گا، فرشتے نے بھیگے لہجے میں کہتے اپنے آرس سے بہتے آنسو صاف کیے۔ حیدر خان نے مڑتے ہوئے سرخ آنکھوں سے دیکھا، اگر حیدر خان کی بہن کے ساتھ سچ میں ایسا کچھ ہوا، اس کی بہن زندہ ہوئی تو حیدر خان اسے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے اس کے سر پر عزت کی چادر دے کر حویلی لائے گا۔ فرشتے نے بھیگے مگر مضبوط لہجے میں کہا، کچھ نہیں ہوگا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی میری عزت داغدار نہیں کر سکتا۔ حیدر خان تیش و عالم سے دہاڑا، کچھ نہیں ہوگا خان، اسے خدا پر بھروسہ رکھیں خان۔ فرشتے اس کی طرف بڑھتے اس کا زخمی ہاتھ جکڑ گئی تھی۔ میرا دوست ڈی ایس پی اسے ڈھونڈ رہا ہے، وہ مل جائے گی نا؟ حیدر خان نے فرشتے کو شانوں سے جکڑے کرب سے پوچھا۔ مل جائے گی خان، فرشتے روتے ہوئے اس کی بھیگی بیئرڈ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا خانم، اگر کسی نے غلطی سے بھی میری بہن، میری زرمش اور اپنی غلیظ نگاہیں بگاڑی ہوئیں، زمین کے 7ویں تہہ میں اس کا مقدر ہوگا۔ حیدر خان فرشتے کو شانوں سے جکڑے رہا، دوسرے لمحے وہ اسے چھوڑتے دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہیں خان؟ فرشتے تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ میں ایسے منہ چھپا کر یہاں نہیں بیٹھ سکتا، جب تک میری بہن نہیں مل جاتی میں حویلی نہیں آؤں گا، حیدر خان نے مڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر میری بہن کی گمشدگی میں ارحام خانزادہ کا ہاتھ ہوا، میں ہر رشتہ بھول جاؤں گا، بنا سوچے سمجھے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ خان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے لالا یہ نہیں کر سکتے۔ فرشتے نے بے یقینی سے حیدر خان کی طرف دیکھا۔ ابھی تک مجھے ایسا کوئی شواہد نہیں ملا۔ جس دن مل گیا ارحام خانزادہ کی حویلی میں گھس کر اس کی جان لوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا خانم، میری بہن کو ذکر پہنچانے والا کا بہت برا حال کروں گا، یہ وعدہ ہے حیدر حاکم خان کا۔
حیدر خان سرد برفیلے لہجے میں کہتے لمبے لمبے ڈاک بھرتا چلا گیا تھا۔ شہرام خان داخلی دروازہ کھولتے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت وائٹ جینس پر وائٹ بٹنوں والی شرٹ پر بلو کیجول کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے اس نے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے اپنے بازو پر ڈالا۔ پوری حویلی گرم تھی۔ آج اسے آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت پوری حویلی میں نیم اندھیرا چھایا تھا۔ زنان خانے میں آتش دان چل رہا تھا۔ آتش دان کے قریب بہارے کو دیکھتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ آتش دان کے قریب صوفے پر اس کی طرف سے رخ پلٹے بیٹھی تھی۔ شال اس کے ایک کندھے پر لہراتی زمین بوس ہو رہی تھی۔ لمبے سلکی بال اس کے کمر پر پڑ رہے تھے جو کہ سلجھے ہوئے تھے۔ وہ اس کے بالوں کو اسٹریٹ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ قدم ٹھہرے تھے۔ اس نے آج اس کے بال نہیں سلجھائے تھے۔ ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ وہ بنا بتائے ہی چلا گیا تھا۔ تب وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اپنے بال خود نہیں سلجھاتی تھی۔ یہ روز اس کی ڈیوٹی تھی۔ وہی سلجھاتا تھا۔ آج بالوں کا سلجھا ہونا اس کے لیے خطرے کی علامت تھا۔ شہرام نے گہرا سانس لیتے اپنی رسٹ واچ پر نظریں دوڑائی جہاں رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ رو کیوں رہی تھی؟ وہ بال کیوں سلجھے ہوئے تھے؟ وہ سمجھ گیا تھا۔ بہارے، شہرام خان نے اسے نرمی سے پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے اس کی پکار پر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شہرام گہرا سانس لیتے اس کی طرف بڑھتے، اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے، اس کی تھوڑی کو پکڑتے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کے گال ناک شدید سرخ ہو رہے تھے۔ آنکھیں متورم اور گلابی تھی۔ ہونٹ ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک سے سجے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں کاجل کی گہری تہہ تھی۔ وہ ریڈ کلر کی بے حد اسٹائلش لانگ فراک میں ملبوس تھی جو بے حد فٹنگ میں تھا، جس پر گولڈن ہیمر ورک ہوا ہوا تھا۔ وہ اس فراک اور میک اپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے میک اپ مزید نکھر گیا تھا۔ شہرام نے لمحوں میں اس کا اشتیاق بری گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ بہارے اس کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے رخ موڑے آتش دان پر نظریں جما گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ رونا دھونا کیوں مچا رکھا ہے؟ اس کے ہاتھ چھٹکنے پر شہرام کا لہجہ سنجیدہ ہوا تھا۔ کیونکہ میرا دماغ خراب ہو چکا ہے شہرام خان۔ بہارے اس کی طرف دیکھتے غم و غصے سے چیخ رہی تھی۔ آواز نیچے رکھو بہارے، آواز نیچے، ٹون نیچے۔ شہرام نے اکشر شہادت اٹھائے اسے بینڈ ڈاؤن کرتے ہوئے تنبیہ انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی تھی۔ بہارے رخ موڑتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ شہرام نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے اپنا سانس باہر نکالتے خود پر کنٹرول کیا۔ آج اسے دیر ہو جائے گی، وہ 2 گھنٹے پہلے سے بتا چکا تھا۔ وہ فون پر نارمل تھی اور اسے اتنی ہی تیاری یہ ظاہر کر رہی تھی وہ اس کے لیے روز کی طرح تیار ہوئی تھی۔ آج تو تیاری بھی اسپیشل کر رکھی تھی۔ پھر یہ رونا کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ شہرام خان نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے عارض پر بہتے آنسو انگوٹھے سے رب کرتے ملائمت سے پوچھا۔ تم چلا لو مجھ پر شہرام خان، کمرے میں کوئی اور شہرام میرے پاس ہوتا ہے کمرے میں تو ایسا رویہ میرے ساتھ نہیں کرتے۔ بہارے نے اس کے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا۔ بہارے، وہ ہمارا کمرہ ہوتا ہے جہاں سے آواز باہر نہیں جاتی۔ یہ حویلی کا لاؤنج ہے۔ جہاں ایسے چیخ کر بات کرو گی تو تمہاری ایسی ٹون برداشت نہیں کروں گا۔ ہاں، کمرے میں تمہیں چاہے جیسے مرضی ٹریٹ کروں میری بہارے، اف نہیں کروں گا۔ شہرام اس کے لبوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتے بھاری آواز میں بولا۔ اس کے سرخ بھیگے لہجے ہونٹ اس کی ہونٹوں پر خمار تعریف کر چکے تھے۔ جھوٹ شہرام خان، تم صفاقی میں اس سے حویلی کے ہر مرد سے آگے ہو۔ بہارے اس کا انگوٹھا اپنے ہونٹوں سے جھٹکتے ہوئے رخ موڑتے ہچکیوں سے بہت بری طرح رونے لگی تھی۔ شہرام اسے ماتمی قدا انداز میں روتے دیکھتے ہوئے پریشان ہوا۔ بات بہت سیریس تھی۔ کیا ہوا ہے؟ شہرام اسے کندھے سے جکڑے اس کا رخ اپنی طرف کرتے جھنجھلایا۔ تم یہی چاہتے ہو میں ہسپتال جوائن نہ کروں، حویلی میں رہ کر تمہارے بچوں کو پالتی رہوں؟ بہارے اس کی آنکھوں میں دیکھتے شدت گریہ سے روتے ہوئے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ شہرام بچوں والی بات پر حیران ہوا تھا۔ اس کا تو ایک ہی بچہ تھا، یہ بچوں کہاں سے آ گیا؟ سچ کہہ رہی ہو شہرام خان؟ بہرام کی مرتبہ تم نے مجھے اگنور کیا تھا، اب بھی اگنور کرو گے؟ تم ویسی محبت نہیں کرو گے جیسی اب کرتے ہو۔ وہ پھر سے رخ موڑے بری طرح سے سکنے لگی۔ شہرام غصے سے کھڑے ہوتے اسے بازوں سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا۔ بہارے کھل کر بات کرو، یہ پہیلیاں مت پوچھاؤ۔ تھکا ہارا آیا ہوں، تمہارے ڈبل میننگ باتیں میں نہیں سمجھ سکتا۔ شہرام غصے سے سرد لہجے میں بولا۔ تو سنو شہرام خان، میں پریگننٹ ہوں، تمہاری صفاقی تمہارا لہو بن کر میرے پیٹ میں پنپ رہا ہے۔ بہارے ہذیانی ہوتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ شہرام خان کے سماعتے تو میں پریگننٹ ہوں لفظوں پر میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے سرخ لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھکا۔
بہارے کا قدم پیچھے کو لڑکھڑاتے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، خود صوفے پر بیٹھ کر اس کی لیگ پر بٹھایا۔ وہ اس کے لبوں کو ویسے ہی اپنے لبوں میں جکڑے ہوئے تھا۔ اس کی کمر پر اس کا حصار مضبوط ہو رہا تھا۔ وہ بہت شدت سے اس کے ہونٹوں کو سک کر رہا تھا۔ بہار اس کی شدت میں تڑپ اٹھی تھی، اس کے حصار میں مچھلی تھی۔ شہرام خان نے اس کے لبوں کی لالی چرا کر اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ بہارے نے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے شہرام خان کی طرف سے سکتے ہوئے دیکھا، اپنی بہارے کو کبھی اگنور نہیں کروں گا، اس سے بھی زیادہ اگریسو پن دکھاؤں گا اپنی قربت میں تم پر پچھلی بار رحم کھایا تھا، اس بار نہیں۔ جانتا ہوں میری بہارے اس پہاڑی خان کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے لبوں کو پھر سے بے دردی سے اپنے دانتوں میں جکڑ گیا تھا۔ بہارے کی سسکیاں گونجتی شہرام کو مدہوش کر رہی تھی۔ وہ بے خود ہوتے اس کی گہرائیوں پر شفاف شرارت کر گیا تھا۔ اپنی بہارے کو کبھی اگنور نہیں کروں گا، اس سے بھی زیادہ اگریسو پن دکھاؤں گا اپنی غربت میں تم پچھلی بار رحم کھایا تھا، اس بار نہیں۔ جانتا ہوں میری بہارے اس پہاڑی خان کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے لبوں کو پھر سے بے دردی سے اپنے دانتوں میں جکڑ گیا تھا۔ بہارے کی سسکی گونجتی شہرام کو مدہوش کر رہی تھی۔ وہ بے خود ہوتے اس کی گہرائیوں پر شفاف شرارت کر گیا تھا۔ بہارے اس کا ہاتھ اپنی گہرائی سے بری طرح چٹکتے ہوئے اس کے چوڑے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے اس کی لیفٹ سے اٹھی۔ شہرام خان اس کی کلائی جکڑے دوبارہ اپنے لیفٹ پر بٹھاتے اس کی کمر پر مضبوطی سے ہاتھ جماتے اسے ایک جھٹکے سے قریب کر گیا۔ بہارے کے لب اس کی تراشیدہ مونچھوں تلے لبوں سے آن ٹکرائے تھے جن پر اس کے لبوں کی سرخی لگی تھی۔ بہارے کے ہونٹوں کی سرخی اب ختم ہو چکی تھی۔ شہرام کی شدت پر اس کے ہونٹ سرخ انار ہو رہے تھے، مقابل کی شدت سے شدید جلن اپنے ہونٹوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ بہارے نے اسے سلگتی بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اپنے ہونٹوں سے اس کا لمس رگڑتے سسکی بھری تھی۔ شہرام خان مسکراتے ہوئے اس کے لبوں سے پھر سے لپٹتے ہوئے انہیں پھر دانتوں میں پیوست کے کھینچنے لگا۔ بہارے اس کی وائٹ شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ اگر وہ اسے خود سے مزید دور دھکیلتی تو اسے مقابل کے دانتوں کی شدت مزید بے رحمی سے سہنی پڑتی۔ اسے مجبوراً اس کے قریب ہونا پڑا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے لبوں سے لپٹے اسے صوفے پر لٹاتے ہوئے اس پر اپنا پہاڑ جیسا وزن منتقل کر گیا، مگر اس کے پہاڑ پر اپنا وزن نہیں ڈالا تھا۔ اپنا چوڑی کسرتی باڈی کا وزن اس کے نشیب و فراز پر منتقل ہو گیا تھا۔ بہارے خان کی دھڑکنیں شہرام خان کے سینے میں بج رہی تھیں اور بہارے خان کو تو اپنا دل کانوں میں بجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شہرام خان اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں تک لاک کر گیا تھا۔ میری بہارے، جہاں میرا صفاح خون پل رہا ہے صرف وہاں اپنی شدتیں اپنا اگریسو پن نہیں دکھاؤں گا، باقی ہر جگہ پر ہر روز تم پر قہر بن کر ٹوٹوں گا۔ میرا نشانہ کہاں ہوگا یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ شہرام ذو معنی انداز میں اسے بے باکی سے آنکھ مارتے ہوئے اس کے بدن کے نازک حصے پر بھرپور طریقے سے اپنا حق جتاتے اس کے کان کی لو تک سر کر گیا تھا۔ شہرام ہٹو مجھ پر سے۔ شہرام خان کی بڑھتی صفاقیوں پر بہاری کی سانسیں دھونکنے کی مانے چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ہر حد کراس کرتے اسے بہت بری طرح تڑپا رہے تھے۔ یہی تو چاہتی تھی میری توجہ تم پر کم نہ ہو، تمہیں میرا وائلڈ رومانس اتنا پسند ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ شہرام خان نے اس کی گردن پر شدت سے دانت گاڑے۔ شہرام دور ہٹو مجھ سے، یہ تمہارا کمرہ نہیں جہاں تم جنگلی پن دکھاؤ رہی تھی۔ جواب اسے سرد مشتعل نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کس بات کا غم ستا رہا ہے تمہیں؟ دنیا کی پہلی عورت ہو جو تم دوسری مرتبہ ماں بننے جا رہی ہو، کیا بکواس کر رہی تھی؟ میرا صفاح خون پل رہا ہے تمہارے پیٹ میں، کس بات کا ماتم منا رہی تھی تم، وہ بھی یہاں لاؤنج میں بیٹھ کر؟ اگر یہ میرا کمرہ نہیں تو یہ تمہارا کمرہ تھا جو تم یہاں بیٹھ کر چیخ کر اپنی پریگننسی کی نیوز ایسے سنا رہی تھی جیسے مجھ سے گناہ کبیرہ ہو گیا ہو۔ شہرام خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ وہ اس کے چیخنے پر مشتعل ہوا تھا۔ میں پریگننٹ ہوں، تمہارے دوسرے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تمہیں مجھ سے نرمی سے بات کرنی چاہیے، تم مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو۔ شہرام بہارے کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر رخ پر گرے۔ شہرام اس کے آنسوؤں سے اس کی بات پر اس کے اوپر سے اٹھا۔ بہارے صوفے سے اٹھتے ہوئے آگے بڑھی تھی کہ وہ اس کی کلائی نرمی سے جکڑ گیا۔ کیا پریشانی ہے، کھل کر بتاؤ بہارے۔ شہرام خان نے اس کے بہتے آنسوؤں پر لب کھینچے پوچھا۔ کمرے میں چل کر وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکے گا، وہ جانتا تھا۔ اس کے آنسو اسے مشتعل کر رہے تھے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، جیسے ماتم منا رہی تھی۔ یہی بات شہرام خان کو چبھ گئی تھی۔ وہ اس کے بچے کے آنے پر کیسے ایسے رو کر ماتم منا سکتی ہے؟ تم خود سے پوچھو شہرام خان، کتنا سمجھایا تمہیں، مگر نہیں، تمہیں خود پر کنٹرول نہیں، دن رات تمہیں وہ سب کرنا تھا۔ 1 مہینہ بھی نہیں ہوا میرے قریب آتے ہوئے میں پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ تم نے ذرا احتیاط نہیں کیا، میرے بارے میں نہیں سوچا، جس طرح تمہیں پسند تھا
تم میرے قریب آئے، تمہیں پوری طرح مزے لینے دیے، بھگتنا مجھے پڑ رہا ہے، بہارے نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، آواز آہستہ تو نیچے۔ کیا سمجھایا بھی میں نے تمہیں؟ ہاں، اس طرح کی باتیں یہاں لاؤنج میں کرو گی تم؟ شہرام خان نے اس کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا، تم یہاں لاؤنج میں مجھے کس کر سکتے ہو؟ سب بےہودگیاں کر سکتے ہو، میں یہاں تمہیں تمہارے ظلم کا احساس بھی نہیں کروا سکتی۔ بہارے ہچکی لیتے ہوئے بری طرح رو پڑی۔ ظلم؟ شہرام خان نے اس کا لفظ دہراتے جبڑے بھینچے، اپنی چوڑی ہتھیلی پر زور سے مکہ مارا۔ اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کیا تھا۔ ہاں ظلم شہرام خان، 3 ماہ کا ہمارا بیٹا ہے اور میں پھر سے پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ پری میچور ڈیلیوری ہوئی تھی میری شہرام خان، موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ 11 ماہ بھی نہیں ہوئے میں پھر سے پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ بہارے ہاتھوں میں منہ چھپائے شدت سے رو پڑی تھی۔ شہرام اس کے رونے پر چنچلاتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا، اس کے بلک بلک کے رونے پر پریشان ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اتنی جلدی پریگننسی نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے میری جان، یہ تو اچھی بات ہے۔ اب 9 ماہ ہر قسم کی احتیاط اور چک چک سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب بنا کسی ٹینشن کے دن رات تمہارا شہرام خان تمہارے بدن کا حصہ بنے تم میں سمائے رہے گا۔ شہرام خان نے اس کے عارض پر بہتے آنسو اپنے انگوٹھے کے پور سے صاف کرتے ہوئے ملائمت سے کہا۔ اس کی بات پر بہارے کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا وہ جو سمجھانا چاہ رہی تھی۔ اتنی تکلیف درد سے وہ اتنی جلدی نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ بہرام بھی بہت چھوٹا تھا، وہ اتنا خوش ہوگا اسے یہ بھی اندازہ نہ تھا۔ اسے تو لگا تھا اتنی جلدی دوسرا بچہ آنے پر وہ پریشان ہوگا، مگر مقابل تو بہت خوش تھا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے شہرام، بہارے نے اسے گلابی آنکھوں سے دیکھتے سسکی لی۔ کیا آسان نہیں ہے بتاؤ مجھے؟ بہرام کو میں سنبھال لوں گا اور رات کو سنبھالتا بھی میں ہوں، اور اگلے بچے کے آنے تک کوئی کام نہیں، کوئی کانٹریکٹ نہیں، دن رات صرف اپنی بہارے کی ڈیوٹی کروں گا، تم صرف میری دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب رہنا۔ شہرام نے جھکتے ہوئے اس کی لب پر لب رکھے۔ تم سمجھ نہیں رہے شہرام، بہارے ایک جھٹکے سے صوفے سے کھڑی ہوتی چیخی تھی۔ تو سمجھاؤ مجھے، بتاؤ مجھے بھی پتہ چلے کیا ہوا ہے، کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ وہ بھی صوفے سے اٹھتے اس کے مقابل آتے اپنا آپا کھوتے مشتعل ہوا۔ شہرام کے بھڑکنے پر بہارے کی آنکھوں سے سیلابی ریلا بہا تھا۔ بہرام کی فکر ہے تمہیں؟ تم سنبھالتی ہو اسے؟ بتاؤ مجھے۔ رات جتنی بار وہ اٹھتا ہے اس کا فیڈر میں بناتا ہوں، جب تک سو نہیں جاتا اسے کمرے میں لے کر ٹہلتا ہوں، اس کے کپڑے تک میں چینج کرتا ہوں، وہ جاگ رہا ہو جب تک میں پاس ہوں، تمہیں اس کا کوئی کام نہیں کرنے دیتا، کچن میں تمہیں قدم نہیں رکھنے دیتا، کسی کی بھی کوئی بھی ذمہ داری تم پر نہیں۔ کس بات پر اتنا اوور ریئیکٹ کر رہی ہو؟ شہرام بھڑک اٹھا تھا۔ بہرام کو رات کو اس لیے نہیں سنبھالتی کیونکہ رات بھر شہرام خان کو سنبھالتی ہوں، اور شہرام خان فجر کی اذانوں تک مجھ پر رحم تو کھاتا نہیں، اور بہرام کو بھی اپنے چکروں میں سنبھالتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے اگر میں بہرام کو سنبھالوں گی تو تمہیں اپنے قریب زیادہ نہیں آنے دوں گی۔ تم حویلی کے مرد ہو، بے حس ظالم شفاق شہرام خان ہو، جس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ بہارے شدت کے دیا سے روتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اف! شہرام خان نے گہرا سانس لیتے بمشکل خود کے اشتعال پر قابو پایا۔ آج بہارے میں بہت پہلی والی بہارے کا روپ نظر آیا تھا، ضدی، اپنی کرنے والی۔ اور تم بہرام کو سنبھالتے ہو کیا اسے فیڈ بھی کرواتے ہو تم؟ کتنی دیر وہ مجھ سے لپٹا رہتا ہے؟ وہ بھول گئے تمہارا بھوک مٹانے کے بعد تمہارے بیٹے کی بھوک مٹاتی ہوں، کیا حالت ہوتی ہے میری، جانتے ہو نا تم؟ نہیں، تم کیسے جان سکتے ہو؟ تم تو مرد ہو، تمہیں کیا پتا؟ اس سب کا جو اسے فیڈ کرواتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے۔ اور خوش ہو جاؤ، اب ہمارا بہرام میرا فیڈ بھی نہیں کر سکے گا، یہی چاہتے تھے نا تم؟ اب خوش ہو جاؤ تمہاری تو دلی مراد پوری ہو گئی۔ بہارے بھیگے لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی۔ شہرام کلائی سے جکڑے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اب بہرام نہیں، اس کا باپ تمہارے ساتھ لپٹے گا میری بہارے، شدت سے تمہاری دھڑکنوں کو سرخ کرتے تمہیں بتائے گا اصل میں لپٹتے کیسے ہیں۔ اب تمہارا شہرام تمہارے قدموں میں جانے من اتنی بڑی خوشی دے دی ہے، مجھے کیوں ان آنسوؤں سے میری خوشی کا فور کر رہی ہو؟ شہرام نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے عارض پر لب رکھے۔ نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے خان، جو تمہیں چاہیے اب 9 ماہ تک مجھ سے نہیں ملے گا، سمجھے تم؟ بہارے انگشر شہادت کی انگلی اٹھائے بھیگے لہجے میں گھرائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی، اس کے قدم رکے تھے۔ زران کو سامنے کھڑے دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ السلام علیکم لالا، بہارے نے نظریں جھکائے بہت مشکل سے سلام کیا۔ اس کی سرد نگاہیں بتا رہی تھی وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ شہرام بھی زران کو دیکھ کر پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ زران کے سرد سرخ چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا وہ سارا
سارا میلو ڈرامہ سن اور دیکھ چکا ہے۔ وعلیکم السلام، زران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بہار تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم لالا، شہرام خان نے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے سلام کیا۔ اتنی گہری گفتگو اگر کمرے میں کر لی جاتی تو زیادہ اچھا نہیں تھا، وہاں قدموں میں بھی بیٹھ جاتے، اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگ لیتے۔ دوسری بار تحفہ دینے پر زران نے طنزیہ انداز میں لفظ چبائے۔ شہرام خان نے زران پر طنز پر اپنی گردن سہلائی، یعنی وہ سب سن چکا تھا۔ خانوں کا نام خراب کر دیا ہے تم نے۔ زران اس کا سرخ چہرہ دیکھتے تعصب سے سر ہلاتے غصے سے بڑبڑاتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ خانوں کا نام میں نے ہی روشن کیا ہے، جو دوسری بار تحفہ آ رہا ہے۔ آپ سب سے تو میری امید ہی ختم ہو چکی ہے، چاچو بن نہیں رہا، سوچا آپ سب کو ہی دوسری بار تایا بنا دو۔ اب تو آپ ارحام لالا نے بھی بہت مایوس کر دیا ہے، ساری امیدیں ختم۔ شہرام کی بات پر زران مڑتے ہوئے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ ویسے لالا، مبارکباد دینے کے بجائے مجھے آپ اس طرح گھوریں گے، مجھے امید نہیں تھی۔ شہرام نے زران کے چہرے کو دیکھتے مسکراہٹ دبائی، جہاں غیظ و غضب کی سرخی تھی۔ مبارکباد نہیں، پوری پارٹی دوں گا اگر کل تک تم زندہ بچے۔ لاؤنج میں اس نے شاید تمہارا لحاظ کر لیا ہے، اندر قدموں میں بیٹھ کر تمہیں معافی نہیں ملنے والی۔ زران طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شہرام خان زران کے طنز پر لب کھینچے اپنی گھنی بیرڈ سہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی ارحام خانزادہ کی بڑی سی مرسڈیز کے ٹائرز حویلی کے کارپوش میں آ کر چرچرائے تھے۔ وہ عجلت اور بے چینی سے اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھا اور اس وقت بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ دبئی کی میٹنگ اسے اسی وقت فلائٹ لے کر پاکستان چلا آیا تھا۔ اس کے سیاہ بوٹوں کی دمک جیسے پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ چہرہ سنجیدہ تھا، جہاں شاید بے چینی اس طرح پھیلا ہوا تھا جب وہ اتنی ضروری تھی کہ اس کے بغیر سانسیں چلنا محال تھیں۔ تو کیوں اسے اتنی تکلیف پہنچائی، کیوں اسے آنسو دیے؟ وہی برداشت کر لیتا، محبت کا اصول تو یہی ہے، اس کے بن جاؤ یا پھر اسے اپنا بنا لو۔ وہ تو پور رگوں پہ اسے صرف اپنی حور کا تھا، وہ تو صرف اس کی تھی، صرف اس کی، سر سے پیر تک، صرف اور صرف ارحام خانزادہ کی، صرف میری ہے وہ۔ ارحام خانزادہ مضبوط اٹل لہجے میں خود سے کہتے اندر کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم مورے۔ ارحام نے امینہ خانم کو دیکھتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، میرا ارحام۔ امینہ خانم جلدی سے صوفے سے اٹھیں۔ ارحام مسکراتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ٹھیک ہوں مورے؟ ارحام نے ان کے ہاتھ پکڑتے، ان کی ہتھیلیاں نرمی سے چومتے ہوئے ان کے ہاتھوں کی پشت کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ امینہ خانم مدھم سا مسکرا گئی تھی۔ ان کے بیٹوں میں صرف ارحام ہی تھا جو ہتھیلیاں چومنے کے ساتھ ہاتھوں کو بھی عقیدت سے اپنی آنکھوں سے بھی لگاتا تھا۔ بچپن سے کہتا تھا کہ ایسا کرنے سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ مورے جادو ہے آپ کے ہاتھوں میں، دنیا میں کوئی لمس اتنا ٹھنڈک بخش نہیں جتنا آپ کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ میری جلتی آنکھیں سکون پا گئی ہیں۔ ارحام خانزادہ نے ایک بار پھر سے ان کی ہتھیلیاں چومتے آنکھوں سے لگائیں جو اتنے دنوں سے اس کی جلتی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا گئی تھی۔ کیا ہوا ہے آج تم کو اتنا محبت اپنا مورے سے؟ بڑا دنوں بعد تم کو اپنا مورے یاد آیا ہے؟ امینہ خانم نے شکوہ کیا۔ مورے کو بھلا کون بھول سکتا ہے، وہ بھی دنیا کے سب سے اچھی مورے کو کون بھول سکتا ہے؟ اس کی آغوش میں ہی تو میرے لیے سکون ہے۔ ارحام خانزادہ کے ہاتھ تھامتے انہیں نرمی سے صوفے پر بٹھایا، خود ان کے قدموں میں بیٹھتے ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ امینہ خانم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ بہت سکون ہے مورے، آپ کی خوشبو آپ کی گود میں۔ وہ ان کی لب کو نرمی سے چومتے ان کی آنکھیں موند گیا تھا۔ امینہ خانم نے لب کھینچے ارحام خانزادہ کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلائی۔ وہ ان کی آغوش میں کیوں سکون ڈھونڈ رہا تھا، وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ کافی بے سکون لگ رہا تھا، کل ہی دبئی گیا تھا، آج واپس بھی آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کتنا اضطراب، بے چین تھا، وہ اس سے دیکھا نہیں گیا تھا۔ مرد بیوی کی آغوش میں سکون نہیں پائے گا تو اپنی مورے کی ہی یاد آئے گی۔ امینہ خانم نے گہرا سانس لیتے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلائی۔ حور پر انہیں شدید غصہ آیا تھا۔ وہ جب اس کی زندگی میں آئی تھی، ارحام خانزادہ کو ایسے ہی بے چین بے سکون دیکھا تھا۔ وہ حویلی آ گئی تھی۔ اس کا الگ کمرے میں رہنا امینہ خانم کے غصے اور اشتعال پر اب اضافہ کر رہا تھا، مگر وہ صرف ارحام خانزادہ کی وجہ سے خاموش تھی۔ ہم کو تم سے بات کرنا ہے ارحام۔ امینہ خانم کی بات پر ارحام خانزادہ نے ان کی گود سے سر اٹھاتے انہیں دیکھا۔ ان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر وہ زمین سے اٹھتا ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ جی کہیں مورے؟ ارحام خانزادہ بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ امینہ خانم نے بات کس متعلق کرنی تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ ہم کو تمہارا بیوی کا یہ انداز و اتوار پسند نہیں ہے۔ امینہ خانم کی بات پر وہ مزید سنجیدہ ہوا۔ کون سے انداز و اتوار مورے؟ ارحام نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔
ارحام کو تم کو اچھی طرح معلوم ہے ہم کیا کہہ رہا ہے۔ اگر تمہارا بیوی کو یہ سب کچھ کرنا تھا تو پھر وہ حویلی کیوں واپس آیا؟ شادی شدہ زندگی میں ایسا اور نہیں ہوتا، عورت مرد سے بچاتا رہے۔ وہ تمہارا بیوی ہے، تم سے بھی چھوٹا بھی ہے مگر بچی نہیں ہے۔ اپنا مرد سے 12-13 سال چھوٹا ہونا بڑا معمولی بات ہے۔ ہمارا شادی جب ہوا ارحام ہم 15 سال کا تھا، تمہارا بابا 21 سال کا تھا۔ ہم نے تو اتنا چھوٹا عمر میں بھی کبھی ایک کمرہ سے دوسرے کمرے میں پناہ نہیں لیا۔ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرد عورت ایک دوسرے کا حقوق پورا کریں۔ مرد کا بستر حقوق پورا کرنا عورت کا ذمہ داری ہوتا ہے۔ تمہارا بیوی کو تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں، تمہارا حالت بھی اس کو نظر نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے تمہارا تڑپ کا مزہ لے رہا ہے وہ۔ امینہ خانم کی بات پر ارحام خانزادہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ جبڑے بھینچتے اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول گیا۔ مجھے بالکل پسند نہیں آپ کی اس طرح کی باتیں مجھ سے یہاں لاؤنج میں کریں۔ ہر رشتے میں ایک پردہ لحاظ ہوتا ہے۔ آپ مورے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں مگر مجھے سخت ناپسند ہے میری عورت کے حوالے سے ایسی کوئی بھی بات کی جائے۔ بہنیں ہیں میری، سویلی میں بھائی ہیں میرے، کوئی بھی سنے گا۔ مجھے اپنی ذاتی باتیں تشہیر کرنا سخت ناپسند ہے۔ ارحام خانزادہ نے بے حد سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی۔ ہم کو پتہ ہے کون سا بات کہاں کرنا ہے، مگر اس کا یوں الگ کمرہ میں رہنا ہم کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر تمہارا بیوی تمہارا سکون کا خیال نہیں رکھے گا تو ہمارا دل میں اس کا کوئی گنجائش نہیں ہوگا۔ ہم کو اپنا بیٹوں کا سکون چاہیے، ان کا چہرہ پر مسکراہٹ چاہیے، ورنہ ان کا اس حویلی میں رہنے کا کیا فائدہ؟ ہم نے تو تم کو بولا اس کو پیار سے رکھو، اس کا آگے جھک جاؤ، اس کا نخرے اٹھاؤ۔ مرد کو عورت کا نخرے اٹھانا بھی چاہیے، جتنا بار وہ خفا ہو مرد کو ہی منانا چاہیے۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوا، اسی لیے وہ فطرتاً ٹیڑھا ہے۔ مرد اس کو سیدھا کرنے کا چکر میں اس کو توڑ سکتا ہے مگر سیدھا نہیں کر سکتا۔ ہم آج بھی یہی کہہ رہا ہے۔ وہ کم عمر ہے پھر بھی خوبصورت ہے اور بہت بڑے باپ کا اکلوتا بیٹا بھی۔ اس میں نخرہ ہونا بڑا بات نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں وہ ہمارا بیٹا سے اپنا کمرہ الگ کر لے، تم کو تمہارا حق لینے سے منع کرے۔ امینہ خانم کی بات پر ارحام کی رنگت ایک بار پھر سے اشتعال سے سرخ ہوئی تھی۔ ان کے احترام میں وہ سختی سے اپنے لب ایک دانتوں میں پیوست کر گیا۔ یہ حق اور بستر کی باتیں اسے کسی کے سامنے کرنا پسند نہیں تھی۔ امینہ خانم سے اتنی کھلی باتوں سے اسے توقع نہ تھی۔ مورے وہ پریزی کی وجہ سے اس کے کمرے میں سو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہی ہیں۔ میں نے خود اسے اجازت دی ہے۔ ارحام نے ضبط سے وضاحت دی۔ مرد 4 دن بعد گھر آئے تو اس کا جوان خوبصورت بیوی اس کا پاس نہیں، اس کا بیٹی کا پاس ہوئے اور سب کا اجازت اسے اس کا مرد دے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مرد کے پاس کیا دوسرا عورت ہے؟ ایک گھر میں رہنے والا عورت اس کا دل سے اتر گیا ہے، وہ بھی وہ عورت جو اتنا خوبصورت ہو۔ کیسے ایک مرد اس عورت کا بغیر رہ سکتا ہے جس پر مکمل حق رکھتا ہو؟ امینہ خانم نے تنزیہ وار کیا تھا۔ ارحام کی آنکھوں میں اب غصے کے شرارے پھوٹے تھے۔ جب تم اس سے نفرت کرتا تھا، جب تمہارا آنکھیں اس کا نفرت میں سلگتا رہتا تھا، تب بھی تم نے اس کو اپنا پناہوں میں اپنا کمرہ سے الگ نہیں کیا تھا، تو پھر آج کیسے؟ بس مورے بس، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، مجھے پسند نہیں آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کریں۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں دیکھ لوں گا۔ ارحام خانزادہ سختی سے کہتے صوفے سے کھڑا ہوا، آواز اونچی ہوئی تھی۔ امینہ خانم بھی اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے صوفے سے کھڑی ہوئی۔ تم کو ہمارا درد نظر نہیں آتا، ہمارا تکلیف نظر نہیں آتا جو تمہارا بے سکون چہرہ دیکھ کر ہمیں پہنچتا ہے؟ بیٹا ہے تم ہمارا، وہ بھی سب سے بڑا، جان کا ٹکڑا ہے تم اچھی طرح جانتا ہے، جہاں تم وہاں شہرام زران نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم کو لگتا ہے وہ تمہارا برابری بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مورے اپنا اولاد میں فرق نہیں کرتا، مگر ہم سے پوچھو ہم کو لگتا ہے ہم کرتا ہے۔ تمہارا آگے ہم کو کوئی پیارا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ ہمارا ڈر ہے کہ ہم تم کو جنم نہیں دیا، ہم تمہارا سگا ماں نہیں، ایسا لگتا ہے تم ہم کو چھوڑ کر چلا جائے گا، ہم جیسے اپنا دوسرا بیٹوں کا جدائی برداشت کر سکتا مگر تمہارا نہیں۔ امینہ خانم کا لہجہ شدت سے بھر آیا۔ مورے کس نے کہا آپ میری سگی ماں نہیں؟ مجھے تو کبھی اپنی مورے تک یاد نہیں آئی، یہاں تک کہ ان کا چہرہ یاد کرتا ہوں تو آپ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ میں کیوں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا؟ میں کبھی اس حویلی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ مورے کس نے کہا آپ میری سگی ماں نہیں ہے؟ مجھے تو کبھی اپنے مورے تک یاد نہیں آئی، یہاں تک کہ ان کا چہرہ یاد کرتا ہوں تو آپ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ میں کیوں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا؟ میں کبھی اس حویلی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میری بیٹی میری بیوی آپ کے پاس ہی رہیں گے۔ ارحام نے ان کی بھیگی آنکھیں دیکھتے اپنی پیشانی انگلی سے مس لی۔ ان کا بھیگا لہجہ اسے پریشان کر گیا تھا۔ عورت کو میری بیوی پر ترجیح دے۔ ارحام کا لہجہ پھر سے سخت ہوا تھا۔ وہ تمہارا بیٹی کا ماں ہے، امینہ خانم نے پہلے سے بھی زیادہ بھرائی آواز میں کہا۔
نہیں ہے ماں مورے وہ، پریزے کی ماں صرف حور ہے۔ اگر آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ماں پیدا کرنے والی ہوتی ہے تو مورے میرے نزدیک آپ کا رتبہ میری سگی ماں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جب میں اپنی مورے کو بھول سکتا ہوں تو پریزے کے لیے صرف اس کی ماں حور ہے۔ ارحام امینہ کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ امینہ خانم اپنی آنکھیں اپنی چادر سے رگڑتے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے بہتے آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہوتے۔ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھا، ان کی عادت تھی وہ کبھی ایسے نہیں کرتی تھی، نہ اس کے معاملے میں بولتی تھی نہ بحث کرتی تھی۔ آج ان کا یہ رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشانی سے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ اور نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ کوئی بدتمیزی کی آپ سے؟ ارحام خانزادہ بے حد سنجیدگی سے استفار کیا۔ بدتمیزی نہیں کیا اس نے، مگر اس کا تم سے الگ رہنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم کو تمہارا بیٹا کا بہت خواہش ہے۔ آج بھی سوچتا ہے یہ سب نہ ہوتا، گل اپنا بچہ نہ مارتا تو شاید اللہ تم کو بیٹا دیتا، اس لیے ہم تھوڑا جذباتی ہو گیا۔ امینہ خانم کی باتوں پر ارحام خانزادہ نے اپنے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیرتے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ وہ جتنا چاہتا تھا گل کا ذکر نہ ہو، اتنا ہی ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں تمہارا یہ والا بیوی بھی تمہارا بچہ کا ماں بننا کا خواہش مند ہے بھی کہ نہیں۔ ایسا لگتا ہے وہ صرف پریزے کا ماں بن کر ہی رہنا چاہتا ہے۔ ارحام خانزادہ نے ضبط سے اب صوفے سے ٹیک لگایا اپنے کوٹ کو جھٹکا۔ مورے میں بہت تھک گیا ہوں، میں آرام کروں گا اب، ارحام خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمہارا بیوی حویلی میں نہیں ہے۔ امینہ خانم کی بات پر اس موبائل کی طرف بڑھتا ہاتھ رکا تھا، چہرے پر ضبط کی لالی کے ساتھ پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ کیا مطلب حویلی میں نہیں ہے؟ ارحام خانزادہ کے جبڑے بھینچ سے پوچھا۔ دل میں غم و غصے کے ساتھ عجیب سے ڈر خوف نے ڈیرا جمایا تھا۔ کیا وہ اس سے ناراض ہو کر حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ اپنے باپ سلطان شاہ کے پاس چلی گئی ہے؟ اپنا باپ سے ملنے گیا ہے؟ ساتھ میں تمہارا بیٹی کو بھی لے کر گیا ہے؟ اجازت تو دور کا بات بتانا بھی ہم کو ضروری نہیں سمجھا۔ ہم کو کوئی غرض نہیں ہمارا کوئی بہو ہم کو نہ پوچھے، مگر پریزے ہمارا پوتی ہے، اس کا لیے تو ہم کو بتا دیتا، امینہ خانم نے بھرائی آواز میں کہتے اصل بات بتائے جو آج انہیں اندر تک سلگائے ہوئی تھی۔ کب گئی وہ؟ ارحام کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ 1 گھنٹہ ہونے کو آیا ہے، باہر بہت زیادہ گاڑیاں آیا تھا۔ درخشاں بتا رہا تھا سلطان شاہ باہر کتنا گارڈ اور گاڑیوں کے ساتھ آیا ہے۔ امینہ خانم کی بات پر ارحام خانزادہ بے چینی سے موبائل ٹیبل سے اٹھائے ہوئے کوٹ کی پاکٹ میں ڈالتے صوفے سے کھڑا ہوتے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حور نے مسکراتے ہوئے سلطان شاہ کو دیکھا جس کا ہاتھ پکڑتے اپنی نم آنکھوں کو لگا لیے تھے۔ پاپا؟ حور نے بھی انہیں جواباً نم آنکھوں سے دیکھتے ٹوکا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے میں وہ کوئی 10ویں بار اس کا ہتھیلی چوم کر آنکھوں سے لگا گئے تھے۔ کیا کروں میں بتاؤ مجھے، جس انسان کے پاس جینے کی وجہ صرف اس کی بیٹی ہو، ورنہ زندگی بوجھ ہو، اگر اس کے لیے وہ اپنی بیٹی کو لے کر اتنا ہی حساس ہوگا، اتنا ہی پوزیسو ہوگا، اور سلطان شاہ اپنی بیٹی سے بے انتہا پوزیسو ہے۔ سلطان شاہ کی بات پر حور مدھم سا ہنسی۔ اپنے سامنے بیٹھی پریزے کو دیکھا جو اسے لیے پوزیسو ہو رہی تھی۔ اس کے پھولے ہوئے چہرے سے صاف آیا تھا وہ اس کی ماما کے قریب سلطان شاہ کو برداشت نہیں کر رہی تھی۔ پریزے جان آپ کارٹون دیکھیں گی؟ حور نے اس کے نروٹے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ وہ لوگ اس وقت سلطان شاہ کی بہت بڑی مرسیڈیز وین میں تھے جہاں ہر چیز کی سہولت موجود تھی۔ یہ بہت بڑی امپورٹنٹ گاڑی تھی جو کافی زیادہ سٹیٹس پر مشغول تھی، سیٹس پر مشتمل تھی، ہر چیز آٹومیٹک تھی، جس میں امپورٹڈ کچن بات کی سہولت بھی موجود تھی۔ کافی لگژریز امپورٹڈ گاڑی تھی جو بہت بڑے امراء کے پاس ہوتی تھی۔ حور نے ریموٹ سے بٹن دبایا، پریزے کے سامنے لگی LED پر اس کے پسندیدہ کارٹون چلنا شروع ہو گئے تھے۔ حور نے ساتھ ہی بٹن دبایا، پریزے کے سامنے بہت آہستگی سے سروس ٹیبل پر بھی اوپن ہوئی تھی۔ حور نے ایک اور بٹن دبایا، خوبصورت ریک اوپن ہوا تھا۔ حور نے کچھ چپس اور چاکلیٹس نکال کر پریزے کے سامنے اوپن سروس ٹیبل پر رکھے۔ پریزے جان انجوائے کریں۔ حور نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے آنکھیں چپکائیں۔ اوکے ماما، آئی لو یو، پریزے نے سلطان شاہ کو دیکھتے کہا تھا۔ ماما لوز یو سو مچ۔ اور اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ پریزے نے معصومیت سے سلطان شاہ کو جتاتے انداز میں دیکھا۔ اب سلطان شاہ اپنی بیٹی کی توجہ پریزے پر محسوس کرتے جیلس ہوئے تھے اور انہیں مکمل اگنور کیے ہوئے تھی۔ او پاپا، سلطان شاہ کا سنجیدہ اور جلن زدہ چہرہ دیکھتے حور نے ان کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ حور اس وقت گرے کلر کے اسٹائلش عبائے میں ملبوس تھی جس کا فلیئر نیچے سے بہت زیادہ تھا۔ سلیوز پر اوپر سے نیچے تک پور موتیوں کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھی۔ حجاب وہ گاڑی میں داخل ہوتے اتار چکی تھی، اب وہ صرف گاؤن میں ملبوس تھی۔ سلکی بال کھلے ہوئے تھے۔ آج کا سارا دن میری بیٹی میرے ساتھ گزارے گی، لنچ ڈنر ہم ساتھ کریں گے۔ سلطان شاہ نے کوئی تیسری بار اسے یہ بات یاد دلائی تھی۔
پاپا میں آپ کے ساتھ شاہ مینشن جانا چاہتی ہوں، کچھ دن رہنا چاہتی ہوں۔ حور نے ان کے سینے سے سر اٹھاتے ان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، حور میری جان، شاہ مینشن تمہارا ہے، تم اس کی مالک ہو، یہ بات کہنے کی ضرورت ہے؟ سلطان شاہ نے اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جانتی ہوں پاپا، سب کچھ میرا ہے کیونکہ سلطان شاہ میرا ہے، اونلی حور سلطان شاہ کی ملکیت۔ حور سنجیدگی سے کہتے مسکرائی تھی، ایسا ہی ہے، سلطان شاہ پر صرف حور کا حق ہے، یہاں تک کہ سلطان شاہ کی سانسیں تک اس کی بیٹی کی امانت ہے۔ پاپا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا تو مت کہیں۔ حور ان کا ہاتھ پکڑ کر رو پڑی تھی۔ ایسا ہی ہے بیٹا، اگر مہرمہ کے بعد میں کسی کا گناہ گار ہوں تو وہ تمہارا ہے۔ میری ایک غلطی نے، وہ بولتے ہوئے رکے تھے، غلطی نے نہیں بلکہ گناہ نے مجھے تمہارا اور مہرمہ کا مجرم بنا دیا۔ سلطان شاہ جو ملینر ہے، اس کی زندگی میں مہرمہ اور حور یہ سب کچھ تھے، کیا ہوا انہیں ہی سب سے زیادہ تکلیف پہنچا دی، مہرمہ کی تو سانسیں چھین لی۔ اگر تم نہ ہوتی تو حور، خدا کی قسم، مہرمہ کو موت کی نیند سلانے کے بعد خود بھی جان لے لیتا۔ سلطان شاہ کی ہیزل گرے آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ حور تڑپتے ہوئے ان کے عارض پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ مت یاد کروایا کریں پاپا، یہ سب کچھ نہیں برداشت ہوتا مجھ سے، یہ صفاق سچ جس میں میرے باپ نے میری ماں کا قتل کیا۔ حور نے روتے ہوئے ہچکی لی، وہ ابھی تک سلطان شاہ کے دونوں عارض پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ میرے لیے میرا باپ آج بھی میرا سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اس نے کیا کیا، کیا صفاقی میری ماں کے ساتھ دکھائی، میں نہیں جانتی، کیونکہ ماں کی آغوش نہیں یاد، صرف اپنے پاپا کی آغوش یاد ہے، اس کا لمس یاد ہے۔ مجھے مت بتایا کریں یہ سب کچھ پاپا، میرا دل اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا آپ سب کو لگتا ہے، نہیں ہوتی مجھ سے یہ برداشت، یہ صفاق، یہ سچائیاں، وہ قیامت رات یاد آ جاتی ہے پاپا۔ حور سلطان شاہ سڑکوں کی زینت بنی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ ماری ماری پھری تھی، وہ روتے ہوئے سلطان شاہ کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ پاپا اس دل میں بہت غم ہے، آپ نہیں جانتے مجھ پر کیا کیا گزری، یہ دل کمزور ہے پاپا، مہاجبین نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، ساحر نے بہت تکلیف پہنچائی پاپا، آپ نے بہت تکلیف پہنچائی پاپا، اس زندہ وجود کو الٹنے پلٹنے والے نے بہت تکلیف پہنچائی، وہ قیامت نکاح کی رات یاد آ جاتی ہے، بہت پکارا تھا پاپا آپ کو، میری چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ سلطان شاہ کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے شدت سے رو دی تھی۔ سلطان شاہ کا مضبوط ہاتھ حور کے سر پر کپ کپایا تھا۔ زندہ وجود کو پلٹنے والا سلطان شاہ کے لبوں سے بے آواز حرکت کی، ارحام خانزادہ نے تمہیں کیا تکلیف پہنچائی؟ بتاؤ مجھے، کیا تکلیف پہنچائی اس نے میری بیٹی کو؟ اس کی جان سلطان شاہ اپنے ہاتھوں سے لے لے گا۔ اگر اس نے تمہیں ذرا بھی تکلیف پہنچائی ہوئی، کیا اس نے تمہارے ساتھ نکاح کی رات کو؟ سلطان شاہ اسے شانوں سے پکڑ کر بھوکے شیر کی مانند گرا اٹھے تھے۔ حور نے منہ پر ہاتھ رکھتے سلطان شاہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھا، وہ کیا بول گئی تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ حور نے پریزے کی طرف نگاہ کی جو غصے سے سلطان شاہ کو گھور رہی تھی۔ کیا کیا اس ارحام خانزادہ نے؟ کوئی اوقات نہیں اس کی میرے سامنے، میری بیٹی کو تکلیف پہنچانے والے کو منو مٹی سلا دوں گا۔ سلطان شاہ گہرے سانس لیتے دھاڑے۔ حور منہ پر ہاتھ رکھے صرف پریزے کو دیکھ رہی تھی جو بہت غصے سے سلطان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ پاپا کچھ نہیں کیا اس نے، جو کیا، میں نے بتایا تھا نا آپ کو میں نے کیا کیا، میں نے اس پر الزام لگایا، اسے سب کچھ چھینا۔ اپنی چھوڑو، یہ بتاؤ اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ کیا نکاح کی رات؟ سلطان شاہ غیظ و غضب سے دھاڑے تھے۔ پاپا پریزے، حور نے بھیگے لہجے میں پریزے کی موجودگی کا احساس دلایا۔ اسٹاپ دا وین، سلطان شاہ غصے سے چیخے تھے۔ وین اسی ٹائم رک چکی تھی۔ حور بڑی طرح پریشان ہوئی تھی، پریزے گہرے سانس لیتے سلطان شاہ کو گھور رہی تھی، اس کے لبوں سے ارحام خانزادہ کے لیے لفظ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ گاڑی رکتے ہی وہ دوسری گاڑی سے سلطان شاہ کے گارڈ اترے تھے۔ وین کے آؤٹ میٹنگ دروازے کھلے تھے۔ جی سر، ایک گارڈ نے داخل ہوتے ٹیک دا چائلڈ، سلطان شاہ نے حکم دیا۔ پاپا، حور نے بے یقینی سے انہیں پکارا۔ سلطان شاہ ہاتھ کے اشارے سے حور کو بولنے سے روک چکے تھے۔ حور نے بے یقینی سے سلطان شاہ کا سرخ چہرہ دیکھا جہاں غیظ و غضب کی لالی چھائی تھی۔ گارڈ پریزے کی طرف بڑھا، ڈونٹ کم نیئر مائی ڈاٹر اور ٹچ ہر۔ حور کھڑی ہوتی چیخی تھی۔ حور سلطان شاہ نے اسے حکمیہ لہجے میں پکارا، پاپا میری بیٹی کو کوئی گارڈ ٹچ نہیں کرے گا، اگر اس نے ایک فنگر بھی میری بیٹی کو لگائی میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی اور واپس جانے کے لیے کسی گاڑی میں بھی بیٹھ جاؤں گی، مگر آپ کی گاڑی استعمال نہیں کروں گی۔ حور نے سر چپاٹ لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ سلطان شاہ نے بے یقینی اور بے بسی سے حور کو دیکھا جو انہیں سڑ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور گارڈ کو اشارے سے جانے کو کہا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ تمہیں اپنی بیٹی جس کی
کچھ دن پہلے تم ماں بنی تھی، اتنی پیاری ہو گئی ہے، اپنے باپ کے مقابل کھڑی ہو رہی ہو۔ میرا سوچا تم نے میری کیا حالت ہو رہی ہے، ایک فنگر کا ٹچ تم برداشت نہیں کر پا رہی۔ میرے دل پر خنجر چل چکے ہیں، میری بیٹی کے ساتھ اس درندے نے آخر کیا کیا؟ سلطان شاہ حلق کے بل دھاڑے۔ اب کی بار پریزے خوف زدہ ہوتے لرزی تھی اور اپنی سیٹ پر بیٹھتے اپنا دونوں ہاتھوں میں سر گرا گئی تھی۔ ماما، آئی ڈونٹ لائک گرینڈ پاپا، مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے، پریزے روتے ہوئے بولی۔ حور نے چہرہ اٹھاتے سلطان شاہ کو دیکھا جو غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ اوکے پاپا، آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، مگر یہاں نہیں، گاڑی سے نیچے اتریں، حور نے پریزے کی طرف دیکھتے کہا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سلطان شاہ نے اسی لمحے غصے سے وین سے نیچے اتر گئے۔ بیٹا، مجھے پاپا سے ضروری بات کرنی ہے، میں آتی ہوں، حور نے پریزے کو دیکھتے کہا۔ نو ماما، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی، پریزے روتے ہوئے حور کی طرف بڑھی۔ پریزے میری جان، ماما آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی، مجھے صرف پاپا سے بات کرنی ہے، میں ان سے بات کر کے 5 منٹ میں واپس آ جاؤں گی، حور نے پریزے کو دیکھتے کہا۔ پریزے نے روتے ہوئے ضدی انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ پلیز بیٹا، ماما آگے بہت پریشان ہے، آپ تو مت کرو، حور اب رو پڑی تھی۔ اوکے ماما، پریزے حور کو روتے دیکھ کر خاموشی سے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ میں آتی ہوں، اور سنجیدگی سے کہتے گاڑی سے اتری۔ وہ اس وقت بنا حجاب کی تھی، صرف سٹائلش سے گاؤن میں ملبوس تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے سلطان شاہ کی طرف بڑھی۔ وہ ریکنگ کے سہارے کھڑے ہو کر نیچے بہتے دریا کو دیکھ رہے تھے، چاروں طرف برف بکھری ہوئی تھی۔ پاپا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پریزے از اونلی 6 years old، اس کے سامنے آپ کیسی باتیں کر رہے تھے؟ اور غصے سے بولی۔ جہاں میری بیٹی کی بات آ جائے، سلطان شاہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ سلطان شاہ ریکنگ پر ہاتھ مارتے گرائے۔ پاپا آپ کو نہیں، مگر اس کا بھی آپ جیسا باپ ہے، میرے سامنے کوئی ایسے چلاتا کیا کرتے آپ؟ اور بھولے مت پاپا، پریزے میری بیٹی ہے، آپ کیسے میری بیٹی کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ حور نے گہرے سانس لیتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ یہی پوچھ رہا ہوں تم سے، اس ارحم خان زادہ نے کیسے میری بیٹی کو تکلیف دی؟ کیا کیا اس نے نکاح کی رات تمہارے ساتھ؟ سلطان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھاڑے۔ حور نے گہرا سانس لیتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ دوسرے پل اس نے جھنجھلاتے ہوئے سلطان شاہ کی طرف دیکھا جہاں چہرے پر خون کی لالی چھائی تھی۔ پاپا اس نے کچھ نہیں کیا میرے ساتھ، نکاح کی رات وہ آیا تھا کمرے میں، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس پر الزام کیوں لگایا، مجھے بہت ڈانٹا، مجھ پر بہت غصہ کیا، کیونکہ میں نے وہ کیا وہ سب معافی کے قابل تو نہیں تھا، مگر پاپا غصہ کرنے کے علاوہ اس نے مجھے ہارڈلی ٹچ نہیں کیا تھا، وہ صرف مجھ پر چلایا جس طرح ابھی آپ چلا رہے تھے، ایسے چلایا تھا۔ کیا کرتا وہ؟ اس کی بیوی اس کی بیٹی جدا کر دی تھی، اس کے کردار پر وار کیا، زخم تازہ تھا، چوٹ گہری تھی تو درد زیادہ تھا نا پاپا، کانٹے بچھائے اس کی راہوں میں، پھول تو جڑنے سے رہے اس کے منہ سے۔ وہ چیختا رہا، میں سنتی رہی، وہ دریا پر نظر جماتے آہستگی سے بول رہی تھی، سماعتوں میں اس خوفناک رات کی ستمگر کی خوفناک دھاڑ سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں میں بتاؤں گا پہاڑوں میں کیسے رہا جاتا ہے، ایک خان کی بیوی بننا کیسا ہوتا ہے، اور کسی کی زندگی میں کے ساتھ کھیلنا کیسا ہوتا ہے۔ آج تمہیں بتاؤں گا وحشی پن کیا ہوتا ہے، آج تمہارا ہر ارمان پورا کروں گا تاکہ تمہیں کوئی حسرت نہ رہے۔ آج مجھ جیسے وحشی کا اچھی طرح نظارہ کر لو، میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے جہاں سے اب رہائی ممکن نہیں، سسک کر تڑپتے ہوئے مر جاؤ گی، مگر ان اونچی حویلی کی دیواروں کو کبھی عبور نہیں کر سکو گی۔ حور نے آنکھیں بند کرتے اب سسکی لی تھی۔ سلطان شاہ اسے غصے سے دیکھ رہے تھے، وہ تھوڑا سا غصہ کر کے چلا گیا تھا۔ پاپا، پھر وہ کتنے دن حویلی نہیں آیا تھا؟ میں نے نکاح کی رات آپ کو پکارا تھا، میرے لیے تو آپ ہی سب کچھ تھے، میرا کوئی نہیں تھا، کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی۔ اس کا چیخنا غصہ کرنا تکلیف دے گیا۔ حور نے ڈبڈبائے لہجے میں سلطان شاہ کو دیکھتے یقین دلانے کی کوشش کی۔ کیسے چیخ سکتا ہے وہ؟ سلطان شاہ ریکنگ پر مکہ مارتے گرایا۔ چیخ سکتا ہے وہ؟ جو کچھ میں نے کیا وہ اس سے زیادہ مجھ سے کرنے کا حق رکھتا ہے۔ بھولے مت، میں قصوروار ہوں، اس کی بیٹی سے اس کی ماں جدا کرنے میں قصوروار ہوں، حور دبی آواز میں چیخی تھی۔ چھوڑ دو اسے، سلطان شاہ اس کی بات پر حور نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ چھوڑ دوں اسے حور؟ اگر تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو تو چھوڑ دو، جو ہونا تھا ہو گیا، سلطان شاہ سنجیدگی سے بولے۔ پاپا، پریزے بیٹی ہے میری، میں کیسے اسے چھوڑ سکتی ہوں؟ حور نے سلطان شاہ کو بے یقینی سے دیکھتے استفسار کیا۔ تمہاری بیٹی نہیں، وہ اس کی بیٹی ہے وہ، سلطان شاہ گرائے۔ میری بیٹی ہے وہ پاپا، محجبین نہیں ہوں میں، پریزے کو دل سے اپنا چکی ہوں، جو اس کی جگہ ہے وہ اس کی ہی ہے، سمجھے آپ؟ حور بھی جواباً گرائی تھی۔ حور کی بات پر سلطان شاہ نے
دبدبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی نہیں۔ سلطان شاہ نے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ آپ کے لیے حور کی جگہ کوئی ہو سکتا ہے؟ حور نے دریا پر نظر جمائے سنجیدگی سے سوال کیا۔ آنکھیں شدت سے بھر آئی تھیں۔ زندگی بھی انہیں سلطان شاہ کے اس طرف دیکھتے کہا، تو میرا جواب بھی سیم ہے پاپا۔ حور ابھی بھی دریا پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ سلطان شاہ خاموشی سے دریا پر نظر جما گئے تھے۔ اس کا سچ برداشت نہیں ہوا تھا۔ آئی لو ہم پاپا، اسے نہیں چھوڑ سکتی، جان لیں آپ۔ حور ایک لفظ پر زور دیتے گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سلطان شاہ بھیگی نگاہوں سے دریا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک وہاں پر سپاٹ انداز میں کھڑے رہے، پھر خاموشی سے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔